کھیلوں کے لیے ملبوسات بنانے والی کمپنی نائکی نے پرو حجاب لائن کے بعد اب مسلمان خواتین کے لیے سوئم ویئر بھی متعارف کرائی ہے، جو کہ اگلے سال فروری سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ لیکن کھیل کے میدان میں حجاب پہن کر اترنا کیوں متنازع ہے، اس بارے میں مزید بات کریں گے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک سوشیالوجی کی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ طور سے۔ ڈاکٹر طور، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے سب سے پہلے تو کہ کمپنیاں تو حجاب پہننے والی خواتین کے لیے پروڈکٹس بنا رہی ہیں، وہ تو اس مارکیٹ میں ٹیپ کر رہی ہیں، جو خواتین حجاب پہنتی ہیں انہیں عام لوگ کیوں اب بھی دوسروں سے الگ سمجھ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم سارہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا ایک طرح سے تو جو آپ نے پس منظر ابھی کھینچا ہے پروگرام میں، اس کا جواب اسی میں سے نکل سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کمپنی سے سرمایہ دار ہیں، انہوں نے تو مارکیٹ دیکھنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں بھی پریجوڈس وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی لہر ہے حجابی ایتھلیٹس کی، تو وہ ان کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں۔ رہی بات کہ یہ مسئلہ کیوں بن رہا ہے، تو اس کا تو پس منظر سب سے امپورٹنٹ اسلاموفوبیا ہے، جو گلوبل طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو مینشن کیا کہ فرانس اور اب کیبیک میں بھی جو حجاب کے خلاف قوانین، بلکہ حجابی خواتین کے خلاف قوانین پاس کیے گئے ہیں، وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا سیکولرزم جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے اب ایک تو یہ کہ جی مذہبی جو ہے پہناوا سامنے نہیں آنا چاہیے، سمبلز وہ سامنے نہیں آنی چاہیے پبلک میں۔ اب یہ تو بہت فضول قسم کی بات ہے، کیونکہ لوگ جو ہے ہر قسم کے مذہبی سمبلز پہن کے پھرتے ہیں، اور آپ خود کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہیں، تو یہاں تو کلیئر ہے کہ ایک خاص قسم کی ریسزم ہے، ایک خاص قسم کی جو ہے اسلاموفوبیا ہے۔ اگرچہ اس گفتگو میں، جیسا آپ نے کہا، اس گفتگو میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے، جیسے اگر سکھ ہیں تو وہ سر کو اگر کور کرتے ہیں، پگڑی پہنتے ہیں تو اس کو بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ جی نامنل طور پہ لیکن یہ بہت کلیئر ہوتا ہے، کیونکہ اب فرانس کا جو آپ نے اگر آپ دیکھیں جو لا ہے، اس میں تو یہ ہے کہ پرائمری اسکول اور سیکنڈری اسکول کی ٹیچرز نہیں پہن سکتی حجاب۔ وہاں پہ آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر کوئی سکھ صاحب ہوں اور وہ پگڑی پہن کے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اینٹی اسلام نہیں ہے کچھ کر دیں، لیکن ٹھیک ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ فوکس جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو حجاب پہننے پہ کسی ملک میں پابندی لگ جاتی ہے، دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اگر کھیلنا ہے تو وہ شارٹ نہیں پہن سکتی، تو دونوں جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین کا لباس ہے وہ بحث اور توجہ کا مرکز بنا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ خواتین کی باڈیز کو جو پولیس کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے بہت پرانا مسئلہ ہے پوری دنیا میں، اور اس کا اگر جواب تو خیر بہت پیچیدہ ہے، اور لیکن سمپل بھی ہے، کیونکہ ہم ایک فطر سری نظام میں رہتے ہیں پوری دنیا میں۔ اس کی شکل ہر سوسائٹی میں تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ہے فطر سری پیٹریارکی۔ تو اس کے اندر عورتوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی خاص طور پہ ان کی جو کہتے ہیں مورل ریگولیشن، سیکشل ریگولیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہر طرف سے آپ دیکھتے ہیں کہ اب ٹینس کے اندر ایک طرف تو ومبلڈن میں جو ہے بہت اسٹرکٹ وہ قوانین ہیں کہ جی اسکرٹ پہننی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اسکرٹ پہننے کا ٹینس کھیلنے سے کیا تعلق ہے؟ اولمپکس کے اندر جو ہے بیچ والی بال والا جو اسپورٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں خواتین کو کیا پہننا پڑتا ہے۔ آپ ان کے مرد حضرات کو دیکھیں تو ان کے اوپر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ وہ بیچ ویئر کچھ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ لیکن وہ خاص بکینی ویئر جو اس کو اسپورٹس ویئر کا ایک طرح سے دیا گیا ہوتا ہے لیئر۔ اسلامیہ اور اسلاموفوبیا اور پیٹریارکی، یہ دو بڑے کہہ لیجیے کہ امبریلا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے مسلمان خواتین کو آج جو صورتحال جس کا وہ سامنا کر رہی ہیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ایک خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ مسلسل خواتین جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے ہم نے دیکھا بھی فیفا نے اپنے رولز چینج کیے۔ سو ایک لمبا سفر ہے مسلمان ایتھلیٹس کے لیے، لیکن وہ اس میں کچھ کامیابی کی منازل بھی طے کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر طور ہمارے ساتھ تھیں نیو یارک سے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طور فار یور ٹائم۔ تھینک یو سارا۔